یہ بات تو سچ ہے کہ عورتوں میں پیار، قربانی اور برداشت کرنے جیسی طاقت بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ ان کی برابری اگر مردوں کے ساتھ میں کی جائے تو یہ چیزیں عورتوں میں بہت زیادہ ملتی ہے۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں اللہ تعالیٰ نے عورت کو مٹی سے کیوں نہیں بنایا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو مٹی سے بنایا ہے، تو عورت کو مرد کی پسلی سے کیوں بنایا۔ اور اس کے علاوہ ہم آپ کو عورتوں کی ان باتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جو سب سے الگ ہے۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کے علاوہ عورتوں کی 5 ایسی بھوک ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کبھی بھی نہیں مٹتی ہے، یعنی کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کبھی بھی شانت نہیں ہوتی ہے، یہاں تک کہ عورتوں کی ان بھوک کے سامنے ہیرے موتی بھی کم پڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ جانیں گے کہ عورتوں کی یہ 5 بھوک کون سی ہے جو کبھی نہیں مٹتی ہے، تو آپ ان کے بارے میں جان کر یقیناً حیران رہ جائیں گے۔ اسی لیے آج کی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ تو چلیے دوستو، شروع کرتے ہیں۔ مرد کی پسلی سے عورت کو بنا کر اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی اس حکمت کا اشارہ دیا کہ میں نے اس عورت کی تخلیق فرشتوں کی لائی مٹی سے نہیں کی، میں نے اسے تمہارے جسم کے حصے سے اسی لیے نکالا۔ یعنی عورت کے تقدس کی حد تو دیکھیے کہ فرشتوں سے بھی ان کی بناوٹ کا پردہ لازمی قرار دیا گیا، اور پہلی عورت اس مرد کی پسلی سے نکلی جن کی وہ بیوی کہلائی۔ پیارے دوستو، اب بات آتی ہے پسلی کی۔ عورت پسلی سے کیوں بنائی گئی؟ عورت پسلی سے ہی کیوں نکلی؟ کیا عورت کو ٹیڑھا پن وہی سے ملا؟ نہیں دوستو، یہاں بھی حکمت سے خالی بات نہیں ہے۔ انسانی جسم میں دل اور بہت سے نازک حصے اسی پسلی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں۔ یعنی ان چیزوں کے لیے پسلی جو ہے وہ ایک ڈھال ہے، نازک حصوں کے لیے جن کی ضرورت انسان کو زندہ رکھنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو پسلی سے بنا کر یہ نہیں بتایا کہ عورتوں میں ٹیڑھا پن ہے، بلکہ اس عورت کو پسلی سے بنا کر یہ بات سمجھا دی کہ عورت وقت پڑنے پر ڈھال بن سکتی ہے۔ تو پیارے دوستو، اب ہم آپ کو بتاتے ہیں عورت کی 5 بھوک کے بارے میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، سجنا سورنا، یعنی کہ بناؤ شرنگار کرنا۔ دوستو، بھلے ہی عورتوں کو سجنے اور سورنے کا پورا حق ہے اور اس کے بغیر ایک عورت ادھوری مانی جاتی ہے، مگر عورتوں کا بناؤ شرنگار صرف اس کے شوہر کے لیے ہی آیا ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ جو عورت صرف اپنے شوہر کے لیے ہی بنتی سورتی ہے تو ایسی عورت اللہ کے سب سے نزدیک ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا، بناؤ شرنگار عورتوں کی خوبصورتی بڑھانے کے ساتھ ساتھ عورت کی عزت کو بھی بڑھاتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ عورت کی یہ بھوک کبھی بھی کم نہیں ہوتی ہے؟ یعنی کہ عورتوں کی یہ سجنے سورنے کی بھوک کبھی نہیں مٹتی ہے، بلکہ ان کی یہ بھوک اور زیادہ بڑھتی ہی جاتی ہے۔ نمبر 2، دھن، دولت اور زندگی۔ دوستو، عورتوں میں دھن، دولت اور زیادہ زندگی پانے کی لالسا بھی کبھی کم نہیں ہوتی ہے۔ مردوں کے مقابلے میں عورتوں میں یہ باتیں زیادہ پائی جاتی ہے۔ ویسے لمبے وقت تک جینے کی چاہت تو ہر انسان میں ہوتی ہی ہے، مگر یہ عورتوں میں کچھ زیادہ ہی پائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ ڈرپوک ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ دھن دولت پانے کی اچھا بھی عورتوں میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہوتی ہے، اور عورتوں کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی ہے۔ نمبر 3، کھانے پینے کی بھوک۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ عورتوں میں کھانے پینے کی بھوک بھی مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے۔ سننے میں آپ کو شاید یہ عجیب لگے، مگر یہ سچ ہے کہ عورتوں میں یہ چیز بھی زیادہ پائی جاتی ہے۔ کھانے پینے کے معاملے میں عورتیں مردوں سے زیادہ شوق رکھتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں 2 گنی بھوک لگتی ہے۔ صحت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو کہا جاتا ہے کہ عورتوں کو مردوں کے مقابلے میں زیادہ کیلوری کی ضرورت ہوتی ہے، اسی لیے عورتوں کو مردوں سے زیادہ بھوک لگتی ہے، اور ان کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی ہے۔ نمبر 4، شرم و لحاظ۔ دوستو، ویسے بھی آپ نے عام بول چال کی بھاشا میں سنا ہی ہوگا کہ شرم و لحاظ ایک عورت کا گہنا ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت میں شرم و لحاظ مردوں کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی عورت ہو، وہ کچھ بھی کام کرنے سے پہلے اس کے بارے میں یہ ضرور سوچتی ہے کہ اس کے پریوار والوں پر اس کے اس کام کا اچھا اثر پڑے گا یا برا اثر پڑے گا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عورت کی یہ چیز بھی کبھی ختم نہیں ہوتی، یعنی کہ عورت کی یہ بھوک بھی کبھی نہیں مٹتی ہے۔ اور نمبر 5،
हम बिस्तरी की चाहत। दोस्तों, कहा जाता है कि औरतों में हम बिस्तरी की चाहत भी मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा होती है, लेकिन औरतें अपनी शर्म लिहाज की वजह से अपने अंदर की ये चाहत कभी उजागर नहीं होने देती है। यानी कि औरतें अपने अंदर का ये जज्बात हमेशा छुपा कर रखती है। हालांकि औरतों में हम बिस्तरी करने की चाहत मर्दों से ज्यादा होती है, और कहा जाता है कि बढ़ती उम्र के साथ साथ औरतों की ये चाहत और भी ज्यादा बढ़ती जाती है। मतलब कि औरतों की ये भूख भी कभी नहीं मिटती है, यानी ये चाहत भी कभी पूरी नहीं होती। तो दोस्तों, एक इंसान की ये 5 भूख, और खास करके औरतों की ये 5 भूख कभी नहीं मिटती है। इनके लिए एक औरत हमेशा भूखी रहती है, भले ही उसे ये चीज कितनी ही ज्यादा क्यों ना मिल जाए, लेकिन उसकी चाहत कभी भी खत्म नहीं होती है। दोस्तों, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, जो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बेटी है, और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी है, और जन्नत के नौजवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की वालिदा है। प्यारे दोस्तों, हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा कुछ औरतों को दीन की बातें सिखा रही थी। इतने में एक औरत निहायत ही अदब के साथ अर्ज करने लगी, या बिनते रसूलल्लाह, वो कौन सी औरतें हैं जिनको अल्लाह पसंद नहीं फरमाता है और जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता। बस जैसे ही हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने ये सुना, तो आप फरमाने लगी, ऐ औरत, मैंने अपने बाबा नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है, ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनको अल्लाह कभी पसंद नहीं फरमाता है, और इन तीनों औरतों के घरों को अल्लाह कभी आबाद नहीं करता है। इतना सुनते ही वो औरत पूछने लगी, ऐ बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो 3 औरतें कौन सी है जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता, जिनका घर अल्लाह कभी आबाद नहीं करता? हजरत बीबी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ औरत, वो 3 औरतें ये होगी। नंबर 1, जो औरत अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी। दोस्तों, हजरत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ऐ औरत, पहली औरत तो वो होगी जो अपने शोहर की नाफरमानी करती होगी, यानी अपने शोहर की नाफरमान बीवी होगी, अपने शोहर का कोई भी हुक्म मानने वाली नहीं होगी। याद रखना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना है कि जो औरत अपने शोहर की फरमाबरदारी और खिदमत गुजारी को अपना फर्ज समझती है, जो औरत हर दम अपने शोहर की खिदमत करती है, खुद तकलीफ उठाकर अपने शोहर को आराम पहुंचाने का काम करती है, अपने शोहर के हुकूक अदा करने में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं बरतती है। इसके अलावा जो औरत अपना माल, सामान और अपनी जान को अपने शोहर की अमानत समझते हुए हर चीज की हिफाजत और निगहबानी करती है, यानी कि जो औरत किसी गैर महरम की तरफ अपनी आंख उठाकर भी नहीं देखती है, और ना ही किसी गैर महरम की नजर अपने ऊपर पड़ने देती है, तकलीफ देता है, लोगों के सामने उसको जलील करता है, लोगों के सामने उसका मजाक उड़ाता है, तो अल्लाह उसके रिज्क, दौलत, बरकत, शोहरत के दरवाजे उस पर तंग कर देता है। और कुछ शोहर ऐसे होते हैं, कुछ बीवियां भी ऐसी होती है जो अपने शोहर को गालियां देती है, वो कुछ शोहर ऐसे होते हैं जो अपनी बीवी को गालियां देते हैं, और कुछ लोग मजाक मजाक में भी गालियां दे देते हैं। देखिए, हमारी जबान से निकली हुई गाली हमें बर्बाद कर देगी। एक गाली हमारे कब्र में एक बिच्छू पैदा करेगी। अल्लाहु अकबर। और गाली गलोच करने वाला इंसान हमेशा मुसीबत और परेशानियों में गिरफ्तार होकर तबाह बर्बाद हो जाता है। तो अपनी जुबान से हमेशा अच्छे अल्फाज ही अदा करना, क्योंकि तुम्हारी जुबान से निकले हुए अल्फाज ही तुम्हारे मुकद्दर को तहस नहस करते हैं या अच्छा बनाते हैं। अगर अच्छे अल्फाज निकाल लोगे तो तुम्हारा मुकद्दर भी अच्छा होगा। अगर तुम बुरे अल्फाज जैसे गाली गलोच करते हो, गीबत करते हो, बुराइयां करते हो, किसी के साथ झगड़ा करते हो, फिर गाली गलोच करते हो, तो तुम्हारे मुकद्दर भी वैसे ही बन जाएंगे। उसमें से बरकत उठ जाएगी, हर खुशी दूर होती चली जाएगी।